نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہم۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا حضور پرنور شافع یوم النشور، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، حضور سید المرسلین قائد الغر المحجلین، خاتم النبیین 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 خاتم النبیین، تاجدار دو جہاں شفیع مجرماں دستگیر جہاں غم گسار زماں، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے اہل بیت اطہار پر، جملہ اصحاب پر، قیامت تک آپ سے وفا کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ برادران اسلام، سورہ احزاب سے آیت ختم نبوت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ مسئلہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا جز نہیں، ایمان کی جان ہے۔ جس طرح ارکان اسلام میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جو دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ جاننا اور ماننا اور اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا یہ مسلمان پر پہلا فرض ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اور ان کے زمانے میں یا ان کے بعد کسی جدید نبی کی بعثت کو یقینی طور پر محال اور باطل جاننا یہ فرض اجل ہے۔ یہ جملے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 630 پر امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم فرمائے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 523 حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
مجھے 6 وجوہات کی بنا پر انبیاء کرام سے افضل بنایا گیا، ان پر مجھے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے بہترین جامع کلمات عطا کیے گئے۔ معنی یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ پہنچانے والی گفتگو کا طریقہ مجھے عطا کیا گیا۔ سب انبیاء میں مجھے خطابت نرالی عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، رعب سے میری مدد کی گئی۔ 1 مہینہ دور میرا دشمن یوں کانپ رہا ہوتا ہے جیسے وہ میری تلوار کے نیچے ہوتا ہے۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ پہلے مال غنیمت کو آگ لگا دی جاتی تھی، فرمایا کہ میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، تمام روئے زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور نمبر 6، مجھ پر سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا گیا، یعنی جس جس کو نبوت ملنی تھی مل چکی۔ اب میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، اب میرے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ برادران اسلام، آج آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ گزشتہ روز آپ نے میڈیا پر دیکھا کہ ہمارے ملک کی ایجنسیز نے مجھے اور آپ کو کرونا کی طرف ذہن لگا کر اور مجھے اور آپ کو اپنے مسائل کے اندر پھنسا کر قادیانیت نوازی کی انتہا کر دی۔ ہمیں ماسک لگا کر گھروں میں چھپ جانے کا کہہ دیا گیا، اور پوری دنیا اس وقت کرونا کی لپیٹ میں ہے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہر قسم کا بحران برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ قربانیاں اس مسئلے کے لیے دی گئیں۔ 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری سلطنت کو اس مسئلے کے لیے داؤ پر لگا دیا، اور وطن عزیز ملک پاکستان 2 قومی نظریے پر ہمیں ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف اور صرف قانون چلے گا تو رسول اللہ کا چلے گا، یہ اسلامی جمہوریہ ہے، اور یہاں کسی غیر مسلم کا قانون نہیں چلے گا۔ تحریک ختم نبوت کی بنیاد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، اور میں آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے
امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت وبر حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، آپ فرماتے ہیں انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب، کہ میں ساری زمین اور ساری دنیا کی مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہیاں دیتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ یعنی اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضور نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی۔ اب غور کریں، حضور ایک بات ویسے ہی فرما دیں تو وہ بھی نور علی نور، لیکن سرکار فرمانے ساری دنیا کی مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں، گواہیاں دیتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ یہ حدیث جب اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچی تو اعلیٰ حضرت کے اس پر مبارک تبصرے کی ایک جھلک دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا ریت کے ذروں اور آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہے، اور میرے ساتھ تمام ملائکہ اور حاملان عرش اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہی معنی ہے خاتم النبیین کا۔ اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ شریعت مصطفیٰ کے مجدد بن کر آئیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت پر ہی عمل کروائیں گے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، یہ حالات مشکل ہیں، جاگ کے جئیں۔ اگر آپ جاگیں گے نہیں تو ساری زندگی آپ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ تو رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بس تیاری کر لیں کہ جب رسول اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہم کیا منہ لے کر جائیں گے۔ حق والوں کے ساتھ ڈٹ جائیے۔ حفیظ جلندری نے ایک مرتبہ حق بات نہیں بیان کی، کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہوگی، تو بعد میں اس نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے عقیدہ ختم نبوت پر مجھے اور آپ کو ڈٹ کر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بندہ ختم نبوت کے لیے کام کرے گا، اس کے دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے، اس کی پشت پر رسول اللہ کی مدد ہوگی، رسول اللہ کا دست مبارک ہوگا۔ یہ فرمان حضرت محدث گولروی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے ڈٹ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔